السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ آپ شاید لوگ جانتے ہوں گے کہ میرا ایک طویل عرصے سے شعبہ صحافت کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے، جس میں پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا رہا ہے اس سے بھی، اور اب ریاست جموں کشمیر کا جو ہمارا الحمدللہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ اور خود مختار اور کشمیر کی سالمیت اور اکیت کا حامی ایک ادارہ ہے، اس سے ہمارا ایک تعلق ہے۔ یہاں پہ گزارش خدمت ہے کہ چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ اصولی صحافت یا کوئی بھی اصولی بات کی جائے تو اس کے آپ کو کنسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جلد یا دیر آپ کے خلاف جو ہے اس کی صورت میں آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ اناعت کی بنیاد پر کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کو کرپشن، جب بھی آپ کو بد انتظامی آپ کسی محکمے کی، کسی بھی ادارے کی، کسی بھی فرد کی اجاگر کرتے ہیں تو وہ اس کو ذاتی طور پر جو ہے اس کو اناعت کی بنیاد بنا کر آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش گھڑتے ہیں۔ یہی سلسلہ کافی عرصے سے میرے ساتھ بھی جاری ہے، اور میں نے اس پہ پہلے خاموشی اختیار کیے رکھی کہ یہ چیز اس کو میں اس طرح سوشل میڈیا پہ یا اپنے جو بھی ہمارے میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اس طرح اس کو نہ لاؤں، اور یہ معاملہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں اور یہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے ادا کرتے رہیں تو ہم سب کے لیے بہتر اور اچھا ہوگا۔ الحمدللہ ایک طویل عرصہ درس و تدریس سے بھی ہمارا تعلق رہا ہے، صحافت سے بھی رہا ہے، نیشنل و انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہوا، تو مجھے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ یہ کس طرح کی کس انسان کو فکس کرنے کی یا مینیج کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسی کا مجھے بھی نشانہ بنایا گیا، اور میرے جو متعلقہ قریبی اقربا ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پہ میں محکمہ تعلیم کا خصوصی ذکر کروں گا۔ محکمہ تعلیم میں راولاکوٹ ڈویژن کے اندر کچھ نئی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ شاید ہمارا معاشرہ وہ فرسودہ اور وہ پسماندہ ذہنیت ہے کہ جہاں پہ کچھ جو بھی نیا افسر کسی جو ہمارے ہاں ایک راج نظام ہے، این ٹی ایس ہو گئے، پی ایس سی ہوگی یا سی ایس ایس ہو گیا، جب وہ کلیئر کر کے تو کسی پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ خود کو تاناشاہ سمجھنے لگتا ہے، یا وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں ہر ایک قانون سے یا ہر ایک ضابطے سے بالاتر ہوں، اور میں نے شاید کو بہت بڑا تیر مار لیا ہے، اور اب جو میں سیاست کروں گا اس پہ مجھ سے کوئی اس بابت پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا جا رہا ہے، اور میرے قریبی عزیز جو تھے، جو مدرسین ہیں، اسکولوں میں تعینات ہیں، یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ تقریباً کافی عرصے سے میرے خلاف ایک سازش کہہ سکتے ہیں، اور ایک اناعت کی بنیاد پہ کارروائیاں کروائی جا رہی تھی، کی جا رہی تھی، اور بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ میں ان کے چہرے پہلے بھی جو ہے تمام انتظامی افسران بالا، وزراء، حکومت، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کو میں نے آگاہ کیا تھا، اور اس بار بھی میں نے ان کو یہ باہم پرائم منسٹر اے جے کے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے، یہ میں نے ان کو بتا دیا اس بابت کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور میں اس پہ نیوٹرل انکوائری کا جو ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے جو بھی ایشوز ہیں، میرے متعلقہ جو مجھے اور میرے خاندان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اس پہ نیوٹرل انکوائری کی جائے۔ جو بھی میں نے اپلیکیشنز یا جو بھی میری ریکویسٹ ہیں ان کو بھی زیر غور لایا جائے۔ محکمے کے جو افراد ملوث ہیں ان کے خلاف سی ڈی آرز، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے پاس واٹس ایپ گروپس کی، واٹس ایپس کی، میسیجز کی، کالز کی سی ڈی آرز ہمارے پاس پورا ایک ٹریک ریکارڈ، ایک ڈیٹا موجود ہے، اور ایک ڈوزیئر ہے جو میں سبمٹ کروں گا وزیر تعلیم کو اور پرائم منسٹر کو، جو پہلے بھی میں انہیں اپنی تمام تر معاملات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میرے اس عمل کو فیئر کسی پلیٹ فارم پہ مجھے انصاف نہیں ملتا تو میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان، چیف آف سٹاف اور جی او سی میری سے میں یہ اپنا مطالبہ رکھوں گا ان کے سامنے، نہیں تو پھر میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی طرف جاؤں گا، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم راولاکوٹ میں کسی کی تاناشاہی کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو افراد کسی بھی ادارے میں ایک طویل عرصہ اور طویل وقت دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات کس طرح سر انجام دی ہیں، کہ جو ان کی استطاعت تھی، جتنی ان کی قوت تھی، اپنی خوش اسلوبی پیچھے محرکات کیا ہیں، اور میں اس پہ نیوٹرل انکوائری کا جو ہے مطالبہ کرتا ہوں
کہ میرے جو بھی ایشوز ہیں میرے متعلقہ جو مجھے اور میرے خاندان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اس پہ نیوٹرل انکوائری کی جائے. جو بھی میں نے اپلیکیشنز یا جو بھی میری ریکویسٹ ہیں ان کو بھی زیر غور لایا جائے. محکمے کے جو افراد ملوث ہیں ان کے خلاف CDRs جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس واٹس ایپ گروپس کی واٹس ایپس کی میسیجز کی کالز کی CDRs ہمارے پاس پورا ایک ٹریک ریکارڈ ایک ڈیٹا موجود ہے اور ایک ڈوزیئر ہے جو میں سبمٹ کروں گا وزیر تعلیم کو اور پرائم منسٹر کو جو پہلے بھی میں انہیں اپنی تمام تر معاملات سے آگاہ کر چکا ہوں. اگر خدا نخواستہ میرے اس عمل کو فیئر کسی پلیٹ فارم پہ مجھے انصاف نہیں ملتا تو میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان چیف آف سٹاف اور GOC میری سے میں یہ اپنا مطالبہ رکھوں گا ان کے سامنے. نہیں تو پھر میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی طرف جاؤں گا اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم راولاکوٹ میں کسی کی تاناشاہی کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو افراد کسی بھی ادارے میں ایک طویل عرصہ اور طویل وقت دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات کس طرح سر انجام دی ہیں کہ جو ان کی استطاعت تھی جتنی ان کی قوت تھی اپنی خوش اسلوبی سے اور اپنی اس سے باقی محکمہ تعلیم کے اندر جو رشوت ستانی کا جو اقربا پروری کا اور جو من پسندی کا ایک دورہ ہے یا رائج نظام ہے اس سے شاید آپ لوگ آگاہ ہوں گے. ہمارے ہاں بہت کم اس طرح کے محکمے ہیں کہ جہاں کوئی شفافیت یا جہاں کوئی کلیئرٹی موجود ہو لیکن محکمہ تعلیم ایک ایسا محکمہ تھا مقدس محکمہ تھا. میں سمجھتا تھا کہ اس کو بندہ زیر بحث نہ لائے یا اس کے اوپر ہونے والے اس کے اندر ہونے والی جو خرافات ہیں ان کو یہ لوگ خود ہی اگر سنبھال لیں. میں یہاں پہ ٹھیک ہے شاید جو حکام بالا ہیں ان کا بھی موقف کسی حد تک اپنی جگہ درست ہو لیکن جو افسران بالا ملوث ہو کر ذاتی رشتہ داریوں کی بنیاد پر ذاتی ناپسند اور پسند کی بنیاد پر سینئر مدرسین اور سینئر جو ٹیچر حضرات ہیں یا جو بھی محکمہ تعلیم سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کروائیں گے یا کروانے کی کوشش کریں گے تو یہ آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پس پردہ یا انڈر دی ٹیبل آپ کر لیں گے اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا یا آپ سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی. یہاں پہ ظاہر ہماری ریاست کے اندر نظام انصاف بھی موجود ہے جوڈیشری موجود ہے ریاست کا ایک ڈھانچہ موجود ہے وزیر اعظم و صدر موجود ہیں. نہیں تو پھر ہم اس کے بعد ریاست پاکستان کے اندر تمام تر جو مقتدر حلقے ہیں ہم ان کی طرف دیکھیں گے. اور یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ جب ہمارے ہاں ایک ریت پائی جاتی ہے کہ جان بوجھ کے کسی دوسرے کو پریشان کیا جاتا ہے اس کے معاملات میں ٹانگ اڑائی جاتی ہے یا اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو کرپشن جو بدماشیاں جو بدگماشیاں کی جاتی ہیں جب ان پہ کوئی آواز احتجاج بلند کرتا ہے تو پھر اس کو ذاتی انات کی نشانہ بنا کر اس کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں اور جب ان کے خلاف پھر کوئی قانون حرکت میں آتا ہے قانون کے ادارے حرکت میں آتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ بیجا کسی قانون کے ادارے نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے کسی کے ساتھ ظلم کر لیا ہے. یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک ریت بن چکی ہے. تو میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ ریاست اپنی ریٹ قائم رکھے گی مجھے امید ہے اور میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا مقتدر حلقوں سے وزیر اعظم سے پریزیڈنٹ سے وزیر تعلیم سے اور پاکستان کے جناب میاں شہباز شریف صاحب سے. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا مسئلہ جناب شہباز شریف صاحب تک پہنچایا میاں نواز شریف تک پہنچایا اور میں یہاں پہ یہ واضح کرتا ہوں کہ اگر کسی پلیٹ فارم پہ ہمارے خلاف زیادتی کا یہ سلسلہ جاری رکھا یا تو میں نہ صرف اس معاملے کو انٹرنیشنل سطح پر لے جاؤں گا انشاءاللہ بلکہ نیشنل لیول پر بھی ہر جگہ اس کو انشاءاللہ میں انکاؤنٹر کروں گا اور کنفرنٹریشن کے بغیر میں جو سمجھتا ہوں میں کسی قسم کی کسی ادارے کسی فرد کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اصول کی بنیاد پہ تمام انصاف کی بنیاد پہ اقدامات چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ یک طرفہ اقدامات کریں گے یک طرفہ آپ جو ہے انات کی بنیاد پر کچھ طرح کے معاملات اٹھائیں گے آپ کریں تو انصاف کریں میزان انصاف کا لیول برابر رکھیں اس میں پھر ہمارے جو ہر ایک جو فرد اس میزان کے درمیان میں آتا ہے آپ اس کے تحت اس کو انصاف دیں.
تو اگر آپ یہ یک طرفہ اقدامات کریں گے تو اس میں پھر میزان آپ کو، اگر آپ کا پلڑا ایک طرف جھکا ہوگا، اس میں آپ کی اقربا پروریاں ہوں گی۔ راولا کوٹ کے اندر محکمہ تعلیم کے جو سفارشی کلچر کے تحت آنے والے کچھ جونیئر افسران بھی ہیں، وہ کس طرح بھرتی ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو آپ محکمہ تعلیم کے اندر کو درخواست دیں، آپ کو اپنا مسئلہ پیش کریں تو اسے پبلسائز کیا جاتا ہے، اسے پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے کہ میرے خیال میں اسے ہماری ریاست کو دیکھنا ہوگا، اور دیوان علی چغتائی صاحب کو اس پہ میں نے آگاہ کیا، سیکرٹری تعلیم کو آگاہ کیا، تمام وزراء حکومت، وزیر اعظم کو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس چیز کو دیکھیں، اور اس کی میرے خیال میں ہم اگر چاہیں تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہمارا ہٹ درمی کا یہی رویہ رہا اور چند افراد کو کسی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ ہم نے مینیج یا فکس کرنا شروع کر لیا، تو پھر میرے خیال میں ظاہر ہے یہ ریاست کے اندر ایک جو بدامنی ہے یا جو لوگوں کے اندر پینک سچویشن ہے، ہماری سوسائٹی پہلے ہی انرسٹ کا شکار ہے، تو اس میں مزید جو ہے نا حالات بدتر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مقدس پیشے بھی پھر جو ہے نا ان پہ آنچ آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ بھرپور اقدام اٹھائیں گے جو بھی ذمہ داران ہیں، اور اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔